خداوند کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ کو پروفیسر رابن داؤد ایڈوکیٹ کی طرف سے بہت بہت سلام۔ آج میں آپ کے سامنے ویژن انسائٹ ود رابن داؤد کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور جیسا کہ پروگرام کے سٹارٹ پہ ہر دفعہ بتایا جاتا ہے کہ ویژن انسائٹ ود رابن داؤد آئزک ٹیلی ویژن راولپنڈی اسلام آباد سینٹر کی پراؤڈ پریزنٹیشن ہے، جس میں ہمارا مقصد ہوتا ہے خاص طور پر ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے ینگ پروفیشنلز ہیں، یا تمام وہ لوگ جن کا تعلق لائف کے کسی بھی شعبے سے ہے، کسی بھی فیلڈ سے ہے، کسی بھی واک آف لائف سے ہے، کسی شعبہ زندگی سے ہے، لائف میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ آگے بڑھنا ہر شخص کا ڈریم ہوتا ہے، ویژن ہوتا ہے، خواب ہوتا ہے، تو یہ پروگرام جو ہے اس میں ہم آپ کے ساتھ سوشل ایجوکیشنل اویئرنیس کے ڈفرینٹ تھاٹس جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں، یعنی کہ تعلیمی اور سماجی آگاہی کی جو ڈفرینٹ آپ کے ساتھ تھاٹس ہوتی ہیں وہ شیئر کی جاتی ہیں۔ اور بینگ دا ہوسٹ آف دس پروگرام، میرا دل خدا کی شکر گزاری سے بھرپور ہے جب خدا میں ایسے موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنی صلاحیت کے ذریعے سے، اپنے نالج کے ذریعے سے خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں، اور بہت ساری زندگیوں کے لیے سیکھنے کا ذریعہ بنتے ہیں، وسیلہ بنتے ہیں۔ ابھی جیسا کہ جو ہمارے ریگولر ویورز ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ہم اس میں ڈفرینٹ جو ڈے ٹو ڈے میٹرز کی ڈفرینٹ تھاٹس ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں۔ مثلاً ایجوکیشن، کیریئر، سوشل اویئرنیس، انٹلیکچوئل موٹیویشنل تھاٹس، سم ٹائمز ڈفرینٹ رینونڈ رائٹرس ہوتے ہیں جو ان ٹاپکس کے اوپر لکھتے ہیں، ان کی بکس کو بھی آپ کے ساتھ انٹروڈیوس کروائے رہتے ہیں۔ اوور آل اس کا پرپس ہوتا ہے کہ ہم اویئرنیس، شعور حاصل کریں، جو کہ آج کے دور کی ایک اہم ضرورت ہے۔ میں آپ سب کے فیڈ بیک کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ کے اس کنسٹرکٹیو فیڈ بیک کی بدولت جو ہے یہ پروگرام جو ہے وہ بہت ساری زندگیوں کے لیے نہ صرف سیکھنے کا ذریعہ بن رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لائف کی ان اپرچونٹیز کو حاصل کرنے کا، شعور کا، اور لائف کے ڈفرینٹ میدانوں میں آگے بڑھنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہم ان سب باتوں کے لیے اپنے خداوند کے شکر گزار ہیں کہ آئزک ٹی وی کے توسط سے یہ پروگرام آپ تک پہنچتا ہے اور آپ اس سے سیکھتے اور اس کو اپنی لائف کے پریکٹیکل فیلڈس میں جو ہے وہ یوٹیلائز کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، اس کا یہ جو ایپیسوڈ ہے، اس کا ٹاپک ہے افیکٹو یوز آف سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا کے اوپر ہم آلریڈی پروگرام پیچھے کر چکے ہیں، اپنے پریویس ایپیسوڈس میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اس کے حوالے سے، اس کے فیکٹس اینڈ فگرز کے بارے میں، اور بٹ آج ہم اس کا وہ پہلو سیکھیں گے کہ ہم اس کو اپنے لیے کیسے اپنی اکنامک، فائنینشیل، یا پھر اپنی بیٹرمنٹ کا، یا پھر اس کو افیکٹو ذریعہ کیسے بنا سکتے ہیں، ہماری اپ لفٹ کا ذریعہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کیسے بن سکتا ہے۔ آئی ہوپ دیٹ کہ جو تھاٹس، جو پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے، یہ آپ کے لیے یقینی طور پر جو ہے وہ ہیلپ فل ہوں گے کہ آپ جو ہے وہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ سوشل میڈیا آج کل کا ایک اہم ترین موضوع ہے، بیکاز کہ سوشل میڈیا آئی مین ٹو سے کہ ہماری لائف کے اوپر ایک گریٹر امپیکٹ کرتا ہے اب آج کے دور میں۔ مثال کے طور پر پہلے پرنٹ میڈیا کا دور تھا، لوگ جو تھے مطلب اگر ہم بالکل بیک گراؤنڈ پہ جاتے ہیں تو بالکل ظاہر ہے وہ ایک ڈفرینٹ سینیریو تھا کہ تار کا استعمال تھا، پھر اس کے بعد پھر مطلب لینڈ لائن فونز کے استعمال پر لوگ آئے، پھر اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پرنٹ میڈیا جو ہے وہ جو اخبارات، میگزینس کے ذریعے سے ہمیں اپنے نالج سے مستفید کرتا رہا، اور ایک طویل عرصے تک کئی مطلب میں اگر صدیوں پر محیط ہے یہ پرنٹ میڈیا کا دور جو ہے۔ اور اس کے بعد پھر الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے کہ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے کیسے لوگ جو تھے وہ مستفید ہوتے تھے اس کے ذریعے سے، اور وہی ٹیلی ویژن جو ہے ان کے لیے سورس آف انفارمیشن ہوتا تھا، اور اسی طرح پھر ان کے لیے انٹرٹینمنٹ کا بھی ذریعہ تھا، جس میں فیملی پروگرامس اور ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں وہ شیئر کی جاتی تھی۔ بٹ آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب چیزوں کو ریپلیس کر لیا ہے سوشل میڈیا نے۔ ایون بہت کم شاید اب لوگ رہ گئے ہیں جو پرچیز کر کے نیوز پیپر پڑھتے ہیں، بیکاز کہ اب وہ اخبارات اب انٹرنیٹ پہ موجود ہوتے ہیں۔ جو لوگ نیوز پیپر پڑھنا چاہیں
تو وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہوتے ہیں، ان کی ویب سائٹس پہ موجود ہوتے ہیں. اسی طرح آپ ٹیلی ویژن کے کوئی پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی، تو وہ سب کچھ بھی موجود ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو بھی انفارمیشنز آتی ہیں، ہم لوگ ڈفرینٹ پلیٹفارمس جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا کے، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، ٹویٹر، ایکس اور یوٹیوب، اور مختلف چینلز ہیں، ٹک ٹاکس وغیرہ. تو جو انفارمیشن ہم دیکھتے ہیں وہی مطلب اب اس میں سے یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ جو معلومات بھی سوشل میڈیا پہ شیئر کی جا رہی ہے ہر معلومات جو ہے وہ افیکٹو بھی ہے. پہلی بات ہے کہ وہ ٹروتھفل ہے، یعنی کہ سچ ہے. اور دوسری بات کہ وہ مطلب اس کا کوئی پریکٹیکلی امپیکٹ ہے. لیکن اس کے باوجود چونکہ ہمارے لوگ جو عموماً زیادہ تر ہوتے ہیں وہ بس وہ کہتے ہیں کہ دڑا دڑ کیا کہتے ہیں، کوئی پوسٹ آتے ہیں شیئر کرتے رہتے ہیں. اب اس کا چاہے اس میں ریسرچ نہیں کرتے کہ کیا یہ خبر درست ہے، تحقیق کرنی چاہیے اس کے اوپر، اور اس کے بعد پھر جو ہے ہمیں آگے دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہیے. اب سم ٹائمز اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں اب خود فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ اس میں سے کون سا مواد جو ہے وہ درست ہے اور کون سا مواد درست نہیں ہے. اور لوگ پھر اسی سے انفلوئنس، حتیٰ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو عبادات ہیں آج کل لوگ وہ بھی سوشل میڈیا پہ ہی کر کے تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے آج کی عبادت جو ہے وہ کر لی ہے. آہستہ آہستہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹرینڈ کی طرف لوگ جا رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا جو بھی وقت تھا تو وہ ایون کاروبار، تعلیم اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی خبریں اور مطلب جو کچھ بھی ہے، تو ایک انفلوئنس وہ ڈیپر سے ڈیپر ہماری لائفز میں ایسے ہو رہا ہے کہ ہمیں پہلی بات یہ کہ خود ہی اتنے کنفیوزڈ ہو گئے ہیں لوگ کہ اس میں سے کون سی معلومات درست ہے اور کون سی معلومات درست نہیں ہیں. چاہے وہ سیاسی خبریں ہیں، چاہے وہ مذہبی نوعیت کے معاملات ہیں، چاہے وہ کاروبار سے ریلیٹڈ ہیں، چاہے وہ حتیٰ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری ایسی ایپس جو ہیں وہ لوگوں نے انٹروڈیوس کروا دی ہیں کہ جی آپ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس سے آپ جو ہے نا وہ اتنا روز کا $1000 کما سکتے ہیں. اس میں اب ہوتا کیا ہے کہ ہمیں جب تک اس کے بارے میں پراپر نالج نہیں ہے تو ہم تب تک جو ہے وہ کیا اب اس کے بہت سارے پھر ڈرا بیکس بھی آتے ہیں سامنے، اور اس کے پھر مس یوزز جو ہیں ہم آلریڈی سیکھ چکے ہیں، سیکھتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ جو واقعات ہو رہے ہیں. تو ہمیں اس بارے میں کیئرفل ہونے کی بھی ضرورت ہے کہ پہلی بات کہ کیا سچ ہے اور کیا سچ نہیں ہے، کس چیز کا ہم انفلوئنس ڈرا کر رہے ہیں، اس انفلوئنس کا ہماری زندگی میں مثبت اثر ہو رہا ہے کہ منفی اثر ہو رہا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشروں میں اس کے منفی اثرات اور رجحانات جو ہیں وہ کتنی تیزی سے پھیل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں. یہ ایک ڈائلما ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ تیزی سے آبتری کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے. رابطے چونکہ بہت ایزی ایکسیس ہو گئی ہے اور بہت ساری چیزیں مطلب موجود ہیں. لیکن چونکہ آج کا میرا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے مطلب اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں اپنے لیے کیسے اپلفٹ کا سورس بنا سکتے ہیں، ذریعہ بنا سکتے ہیں، امپروومنٹ کیسے کر سکتے ہیں، یہ میرا آج کا موضوع ہے. ہم اس میں دیکھتے ہیں مائی ڈیئر ویورز کہ آپ اگر جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹریڈیشنل ٹرینڈ سے جب لوگ جابس کی تلاش میں ہیں تو جابس کا مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح آج کل کا دور ہے، مہنگائی ہے، مشکل معاملات ہیں، تو اس میں چھوٹی جاب کے ساتھ یا کم پیسوں کی جاب کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں سروائیول کرنا ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے. تو ہم کیسے افیکٹو سوشل میڈیا یوزر بن سکتے ہیں اور اس کو اپنی انفرادی اور اجتماعی ترقی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہے ہم کو اسکل سیکھیں. بہت ساری سینکڑوں ہزاروں اسکلس موجود ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم شارٹ کٹ سے پیسے تو کمانا چاہتے ہیں، ہم شارٹ کٹ سے امیر تو ہونا چاہتے ہیں، ہم شارٹ کٹ سے مطلب راتوں رات جس طرح کہتے ہیں کہ باہر کے ممالک میں بھی جانا چاہتے ہیں، ہم بزنس مین بھی بننا چاہتے ہیں. لیکن لائف میں ترقی کے لیے کوئی شارٹ کٹ موجود نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو گرپ حاصل کرنی پڑے گی، سیکھنا پڑے گا. مثال کے طور پر اگر آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو اس کا ایک پورا میتھڈ ہوتا ہے کہ آپ پہلے سائنسز پڑھیں،
میٹرک انٹر میں پھر آپ جو ہے وہ MBBS کریں یا کوئی بھی ڈاکٹرس کی ڈفرینٹ فیلڈ ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ ڈاکٹر کی لائسنس اپلائی کریں، پریکٹس کریں، اور دین پھر آپ پریکٹیشنر بنتے ہیں، اسی طرح لائر بنتے ہیں، کوئی بھی ہے۔ اسی طرح کاروبار کا بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ نے کاروبار اسٹیبلش کرنا ہے، پھر اسی طرح پھر باقی ساری چیزیں ہیں۔ دس از اندر تھنگ، بٹ آپ کوئی سی ایک سکل سیکھیں جو آج کے دور کی ریکوائرمنٹ ہے۔ مثال کے طور پر ویب سائٹس اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں، جس طرح آج کل ایپس ہیں، ہم کوئی بھی ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اب آخر کوئی نہ کوئی تو اس کو ایپ کو بناتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ایپ کی ڈیولپمنٹ سیکھیں کہ یہ ایپس کیسے بنتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سپوز آپ نے ویب سائٹ اور ایپ میں انٹرسٹ ہے، آپ IT کے فیلڈ سے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، سب سے پہلے آپ اس کے بنانے کا طریقہ کار سیکھیں، اور یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دن میں ہی آپ کو یہ کام آ جائے اور آپ پھر ایک دن کے بعد جو ہے وہ ایک پروفیشنل بن جائیں گے اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ جو ہے۔ اچھا، آپ نے مثال کے طور پر ویب سائٹ اور ایپس کے بارے میں یوٹیوب کے ڈفرینٹ لیکچرز دیکھے اور ایک سے زیادہ، ٹھیک ہے، اور اس کو کنٹینیوٹی کے ساتھ واچ کیا، آبزرو کیا۔ اب ہمارا یہاں پر یہ چیلنج بھی ختم ہو گیا کہ ہمیں جانا پڑتا ہے یہاں سے ٹریول کر کے کسی اور شہر میں، کسی اور مطلب جگہ پر ہم لوگ رہتے ہیں، کسی سپوز گاؤں میں، کسی چھوٹے قصبے میں جہاں پر یہ ادارے موجود نہیں ہیں، تو ہمارے پاس تقریباً اب ہر گاؤں دیہات میں اب انٹرنیٹ اور یہ موبائل فون موجود ہے، یوٹیوب ایپس اور یہ سب کچھ موجود ہے۔ تو میں یہ جسٹ آپ کو ویب سائٹ اور ایپس کی بات نہیں کر رہا، کوئی سی بھی اسکل ہے، اب ہنڈریڈز آف اسکل ہیں، جس طرح آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے اس کا دور ہے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا دور ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس طرح کی دیگر چیزیں ہیں۔ تو اس کے اوپر پہلے آپ پراپر اسٹڈی کریں، تھورو اسٹڈی کریں کہ یہ کام ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں کیا کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے نیکسٹ اسٹیپ پہ کیسے موو کرنا ہے، آگے کس طرح جانا ہے، اور اس سے کیسے ہم نے مستفید ہونا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے سیکھ لیا پہلا کام کہ آپ نے ان کو بنانا کیسے۔ اب جب تک آپ سوچتے ہی رہیں گے کہ ہم کام کون سا سیکھیں، کس میں فائدہ ہے، ہر چیز میں فائدہ ہے۔ جو بھی کام پہلے آپ اس کو سرچ آؤٹ کریں کہ آج کے دور میں مثال کے طور پر یہ جن لوگوں کی ریلز آپ تک آتی ہیں، جن کے اوپر تھاؤزنڈس آف سبسکرائبرز ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ ویورز ہوتے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ایک دم سے لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں، اس کا ایک میتھڈ ہے، یہ کہلاتا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ۔ وہ لوگ اس کو پراپرلی ڈیجیٹلی مارکیٹ کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ لوگوں کی سروسز کو ہائر کرتے ہیں۔ اگر آپ صرف ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کام سیکھتے ہیں، جس میں آپ نے لوگوں کے جو بزنسز ہیں ان کو آپ نے ایڈورٹائز کرنا ہے، جو آپ دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب پہ بھی ہوتے ہیں، پھر ریلز پہ ہوتے ہیں، ٹویٹرز پہ ہوتے ہیں، فیس بک پہ، انسٹا پہ، جن کی ہیوی سبسکرائبرشپ اور ویورشپ بھی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے یہ کام سیکھا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے صرف گھر پہ فارغ بیٹھ کے صرف جو پوسٹ ہوتی ہیں فیس بک کی، ٹویٹر کی یا انسٹا پہ اور ٹک ٹاک کی، بس یہ لگا کے اپنا وقت ہی ضائع کرنا ہے، تو پھر لائف جو ہے وہ آپ کے لیے کوئی اپرچونٹی نہیں رکھتی، بیکاز کہ آپ لائف کو سیریس نہیں لے رہے، آپ لائف میں اپنا وقت کو ضائع کر رہے ہیں، صرف پوسٹ لگا کے آپ اپنی لائف میں ترقی نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد ہمیں لائف میں آگے بڑھنے کے لیے جو ترقی کی وہ منازل جن کو طے کرنا ہے، وہ ہمارے لیے مشکل ہوتی جائیں گی، پھر ہم صرف دوسرے لوگوں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو بھی اسکل آپ سیکھنا چاہتے ہیں، بہت سارا کام ہے، بہت سارا کام ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو لوگ لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت کچھ ہے۔ مثلاً آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں نے بتایا، اس کے بارے میں سیکھیں کہ ڈفرینٹ لیکچرز دیکھیں، اس کا طریقہ سیکھیں، پھر اپنے کام کو ایڈورٹائز کریں۔ آپ کلائنٹس کہاں سے لائیں گے؟ سوال یہ ہے۔ کلائنٹس جو ہے وہ جب آپ اپنی پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کرنا سیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ آٹومیٹکلی آپ کی کلائنٹیج جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی، اور آپ اپنے کلائنٹ کو اتنا سیریس لے کر کام کریں، آئی مین ٹو سے مطلب اتنا سیریس ہے، مراد یہ کہ آنیسٹی اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کریں جو سروس بھی آپ دینا چاہتے ہیں۔ آپ جس طرح میں مثال دے رہا ہوں کہ یہ فوڈ پانڈا ایک ایپ ہے، اچھا جی، اسی طرح پھر یہ جو ان ڈرائیو ایک ایپ ہے، ٹھیک ہے جی، اسی طرح پھر یہ دیگر
اس طرح کی ایپس ہیں. اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ اب جس نے یہ سروس انٹروڈیوس کروائی، ان ڈرائیو کی سروس مثال کے طور پر، اب اس کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی. اب وہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ جی وہ بندہ چونکہ بہت امیر آدمی تھا تو اس وجہ سے اس کی نہ کوئی انویسٹمنٹ ہے، نہ اس نے یہاں پر کچھ مطلب کوئی اس نے کاروبار کھولا ہے، نہ اس نے کوئی لوگوں کو ہائر کیا ہے. تو بس یہ ہے کہ اس نے کیا کیا، اس کے مائنڈ میں ایک آئیڈیا آیا کہ کیا آئیڈیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جس سے میں جو سروس لینے والا ہے اس کو بھی فائدہ اور جو سروس دینے والا اس کا بھی فائدہ، اور ان دونوں کی وجہ سے مجھے بھی فائدہ ہو. یہ اس کا ایک کریٹیو آئیڈیا تھا جو کہ ڈلیور کر گیا، ورک کر گیا. اب اس نے ایک ایپ انٹروڈیوس کروائی، اس کے اوپر پورا اس نے اسٹڈی کیا سسٹم کیسے ہوگا، میپ کے ساتھ کیسے اس کو کنیکٹ کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے جس نے سروس لینی ہے وہ کیسے، اس کے لیے اس نے سارا میتھڈ انٹروڈیوس کروایا. پھر جو سروس دینا چاہتا ہے اس کو اس نے کیسے ایڈ کیا. تو یہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گیم آف کریٹیو آئیڈیاز وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ. ٹھیک ہے جی. ناؤ ہی از ون آف دا ریچسٹ پرسن صرف کس سے؟ کریٹیو آئیڈیا سے. اب وہ بھی اگر ہوتا تو سوچتا کہ میں بھی کوئی جاب ہی کر لیتا ہوں. تو صرف جاب کرنے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ چاہے کتنے بڑے مطلب اس کی جاب کر لیں لیکن آپ رچ پرسن نہیں بن سکتے. یہ بالکل ایک کنفرم اور ایک پکی بات ہے کہ جاب کبھی بھی آپ کو ایک امیر شخص نہیں بنائے گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کوئی اچھی والی جابس جو ہوتی ہیں، سپوز آپ کوئی سی ایس پی افسر بنتے ہیں کچھ بھی، یا اس سے کوئی اور متعلقہ شعبوں میں جاتے ہیں، تو آپ کا کریئر ضرور ایٹ لیسٹ دنیا میں رہتے ہوئے سیکیور ٹو سم ایکسٹینٹ جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے، پریولیجز ہوتی ہیں اور باقی ساری چیزیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے نوجوان پرائیویٹ جابس میں چونکہ وہ شارٹ کٹ میں سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جاب کوئی ڈھونڈی، کوئی 30 40 50 ہزار کی جاب مل گئی، اچھا اس کے بعد پھر کوئی اور دیکھی جس کی تنخواہ 5 ہزار زیادہ ہے، یا ادھر ہی کوئی انکریمنٹ تھوڑا، تو ادھر ہی اپنے جو زندگی کے پرائم ایئرس ہیں وہ یہیں پہ ویسٹ کرتے گئے. پھر پتہ چلا شادی ہو گئی، بچے ہو گئے. اب جو ہے آپ کے پاس اپرچونیٹیز لمیٹڈ سے لمیٹڈ ہوگی، چونکہ آپ پہلے ایک ہیں، پھر 2 ہیں، پھر آگے 3 4 ہو گئے، تو پھر آپ ڈیوائڈ ہو گئے. تو آپ نے اپنی پیک ایج جو ہے وہ بغیر کچھ اچیو کیے ہوئے جو ہے اس کو ضائع کر دیا. کس پہ ضائع کر دیا؟ سوشل میڈیا کی ایپس جو ہیں یہ ان کو استعمال کر کے، پوسٹیں لگا کے، ٹک ٹاک بنا کے، دیکھ کے لوگوں کے مطلب سارا کچھ جو ہے تو ٹائم جو ہے وہ اپنا ضائع کر دیا. اپنی پیک ایج جو ہے کیا ہوگی؟ ویسٹ ہوگی. تو اس وجہ سے آپ اگر کچھ کرنا چاہیں تو اپنے مائنڈ میں سب سے پہلے ایک کریٹیو آئیڈیا سوچیں. میں مثال دیتا ہوں کہ میں اکثر آپ مجھے دیکھتے ہیں ٹی وی پر، میں انٹروڈیوس کرواتا ہوں ڈفرینٹ کلاسز کے بارے میں. یہ ویژن ہے ہمارا کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ لائف میں بڑی اپرچونیٹیز جو ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ان کو پریپیئر کریں، اور تاکہ وہ لائف کے میدانوں میں آگے بڑھ سکیں. بٹ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جو سراؤنڈنگ میں نیگیٹیوٹی اتنی زیادہ ہے، جس کا میں اکثر آپ کے ساتھ ذکر کرتا ہوں کہ ہر طرف سے ہی آپ کو نا بس نیگیٹو بات پک کرنے کا. تو ویسے ہی ہم جیسے کہتے ہیں نا، بڑا اچھا لگتا ہے کہ کسی نے کہا نا، کسی کو آپ نے بتایا جی ہم سی ایس ایس کا ایگزام دے رہے ہیں، لوگ کہیں یار بہت مشکل ہوتا ہے، یار ہوتا ہی نہیں، اس کا 2% رزلٹ آتا ہے. اچھا جی. پھر کسی نے کہا اس کی تو بکس بڑی مشکل، سلیبس بڑا مشکل ہوتا ہے، یار نہیں ہوگا تمہارے سے، وقت بہت لگتا ہے، اس میں 20 گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے. تو سارے نیگیٹو کرنا بھی ہے تو ہمارا مائنڈ جو ہے وہ ڈکلائن ہو گیا. تو اس وجہ سے پھر کیا کرتے ہیں؟ پرائیویٹ جابس اپرچونیٹیاں آتی بھی ہیں، ان کو ہم ڈھونڈتے نہیں. مثلاً اگر آپ انٹرنیشنل اسکالرشپس پہ جانا چاہتے ہیں تو بے شمار سینکڑوں کی تعداد میں، یہ میں آپ کو شیورٹی کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں، میں چونکہ پریکٹیکلی طور پر اسٹوڈنٹس کو تیار کرتا ہوں اس بات کے لیے، تو میں بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں سینکڑوں کی تعداد میں انٹرنیشنل اسٹڈیز کے اسکالرشپ موجود ہوتے ہیں. ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ جی ہم لوگ چونکہ لاکھوں روپے کی فیسیں افورڈ نہیں کر سکتے، تو باہر بھی جانا چاہتے ہیں، ہمارے پاس بینک سٹیٹمنٹ دیگر چیزیں، تو لائف آپ کو اپرچونیٹیز دے رہی ہے، لیکن ہمارا اس طرف دھیان ہی نہیں جا رہا. ہم لوگ صرف ایک طرف دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ 4 اطراف ہیں، پھر ہم صرف سپوز
صرف ایسٹ کی طرف ہی اگر دیکھتے رہیں گے تو ہمیں نارتھ میں، ایسٹ میں اور ویسٹ میں جو ہونے والی چیزیں ہیں، اپرچونیٹیز ہیں، وہ نظر نہیں آئے گی، کیونکہ ہمارا دھیان ایک طرف ہے۔ میری کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ہم اپنا وقت سوشل میڈیا، فیس بک اور انسٹا اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر ان نیسسریلی طور پر ضائع کرتے ہیں، اگر ہم یہی وقت لائف کی اپرچونیٹیز کو ڈھونڈنے کے لیے صرف کر دیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس بات کے لیے کہ آپ کو اپنے مطلب مطابق کی بہت ساری اپرچونیٹیز جو ہیں وہ نظر آئیں گی۔ میں اکثر دیکھتا ہوں ہمارے نوجوان، کسی جگہ پر کوئی جاب آتی ہے، کتنی سیٹیں ہیں؟ 10۔ وہاں پر انٹرویو اور جو ٹیسٹ دینے والے ہوتے ہیں ہزاروں ہوتے ہیں، بیکاز کہ جاب لیسنس بہت زیادہ ہے۔ یہ کیسے کنزیوم ہو سکتی ہے کہ ہم اس کو ٹریس آؤٹ کریں؟ بٹ جو لوگ سمارٹ ہیں، جس طرح کہ میں اکثر کہتا ہوں، سمارٹنس سے مراد آپ کی فزیکل سمارٹنس نہیں ہے، سمارٹنس سے مراد مینٹل سمارٹنس ہے۔ یہ دو طرح کی سمارٹنس ہیں، فزیکل سمارٹنس اینڈ مینٹل سمارٹنس، بٹ ڈونٹ بیکم اوور سمارٹ۔ ہمیں سمارٹنس کی ضرورت ہے، اور آج کی دنیا جو ہے وہ سمارٹ ورلڈ لوگوں کی دنیا ہے، سمارٹ لوگوں کی دنیا ہے، جو آئیڈیاز، ابھی میں تھوڑی دیر بات کر رہا تھا کہ آئیڈیاز کو تخلیق کرتے ہیں، سوچتے ہیں، ورک آؤٹ کرتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ان مقاموں تک پہنچتے ہیں جو یو کے، یو ایس، آسٹریلیا جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے اپنی اسکالرشپ پہ اسٹڈی جو ہے وہ کرتے ہیں، ان کو ایوارڈس ملتے ہیں، ان کو، بٹ وہ میکسیمم میجورٹی ہماری 98% لوگوں کی وہ ہے جو کیا کرتے ہیں، جو اپنا وقت ان نیسسریلی چیزوں کے اندر ویسٹ کر دیتے ہیں، پیک ایجز گزر جاتی ہیں، اور پھر ہم لائف میں کسی جگہ پر نہیں پہنچتے، اور پھر کوستے رہتے ہیں کہ ہمارے لیے اس نے نہیں کیا، ہمارے لیے اس نے نہیں کیا، اور وہ وقت جو ہے پھر واپس نہیں آتا، انفارچونیٹلی طور پر۔ اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ اچھا تھا کہ ہم یہ بھی کر لیتے، اچھا تھا اس وقت ہم وہ کر لیتے۔ تو یہ آج کے دور کی ایک بہت بڑی پریولیج ہے۔ میں آپ کو ویورز کی بات بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ اس کو اپنے اپ لفٹ کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، اس کو یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے آپ کے لیے۔ چاہے آپ مثال کے طور پر دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں، آپ اپنے انٹرنیشنل بزنسز رجسٹر کر سکتے ہیں۔ سپوز آپ یو ایس میں اپنی انٹرنیشنل LLC جو ہے وہ رجسٹر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مطلب بہت سارے کنٹریز ہیں جو کہ آپ کو آن لائن اپنے مطلب TR اگر آپ نے لینی ہے، وہاں پر اپنے لوکل بزنسز کو ایسا رجسٹر، تو بہت کچھ موجود ہے۔ اسی وجہ سے کیونکہ ہم لوگ اس طرف دھیان ہی نہیں، ابھی جس طرح میں بتا رہا تھا کہ اگر مشرق، مغرب، شمال اور جنوب ہے تو ہم شاید صرف مشرق کو ہی دیکھتے رہتے ہیں، اور 3 باقی سائڈیں جو ہوتی ہیں ان کو نہیں دیکھتے، تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ پھر دن گزر گیا، پھر اگلا دن چڑھا، صبح ہی موبائل فون دیکھا، ٹھیک ہے جی، اور رات سوتے تک پھر باقی کام بھی ساتھ ساتھ کرتے رہے، کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھے موبائل فون، ٹھیک ہے، لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، موبائل فون، تو ہمارا فوکس جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے۔ وی ریچ نو ویئر بیکاز وی آر اسکیٹرڈ پیپل۔ تو کمنگ ٹو دا پوائنٹ، آپ جس اسکل میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس کا آپ کو شوق ہے، انٹیریئر ڈیزائنر بننا چاہتے ہیں، پھر آپ کمپیوٹر کے ڈفرینٹ فیلڈس کے ڈیزائننگ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس شعبے کی ویڈیوز دیکھیں۔ 1 2 3 کوئی ریناؤنڈ رائٹرس ہیں جو اس بارے میں، جنہوں نے لیکچرز دیے، ان کے لیکچرز کو غور سے سنیں اسٹیپ بائی اسٹیپ، اور اس کے بعد پھر اپنے بزنس کو ڈیجیٹلی مارکیٹ کریں۔ یو ول شورلی گیٹ کلائنٹس۔ پھر آپ ایک کلائنٹ کو سیٹسفائی کریں گے تو اس سے پھر آپ کا ایک لانگ ٹرم چین جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے۔ دیز آر دا میتھڈس جس کے اوپر ہمیں ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم سوچتے رہتے ہیں سارا دن کہ پیسے کما لیں شارٹ کٹ طریقے سے، لیکن جو ہے نا بس راتوں رات کوئی ایپس، جس طرح پھر وہ یہ ایپس والے بھی وہی کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کے اس گریڈ کو، کہ لوگ چونکہ ہر بندہ پیسے کمانا چاہتا ہے تو یہ اس کو کیش کرتے ہیں، اور پھر فراڈز کرتے ہیں، اسکیم ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے بہت ساری ایسی وارداتیں ہو رہی ہیں بیکاز کہ یہ لوگوں کو ٹریپ کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ جو ہے وہ رائٹ اسٹریٹجیز کو اڈاپٹ کریں، اور اپنے کام کو کمٹمنٹ کے ساتھ کریں، اور آنیسٹی اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ کریں، پورے پروفیشنلزم کے ساتھ کریں، تو پھر آپ لائف میں شورلی طور پر اس سوشل میڈیا کو یوٹیلائز کر کے آپ اپنے فیلڈ کے ایک وقت آئے گا کہ کنگ بن جائیں گے۔ آپ جیک ما کی ایگزامپل لیں، بہت ساری ایگزامپلس ہیں، اگر میں ایگزامپل آپ کو کاؤنٹ کروانا شروع کروں تو جیک ما جو ہے وہ کہتا ہے ہمیشہ
اپنے کسی بھی لیکچر میں، جو چائنا کا ایک بہت بڑا بزنس مین ہے، ٹھیک ہے جی، دراز ٹائپ کی جو آرگنائزیشن ہے اس طرح کی، اس کی اپنی لائک اٹس اے ویری بگ کمپنیز ان آف جیکما، وہ 23 ٹائمس وہ کہتے ہیں میں نے جاب اپلائی کی اور 8 دفعہ میں ریجیکٹ ہو جاتا تھا. بٹ دین آئی تھاٹ کہ میرے لیے جاب شیئر نہیں ہے، تو اب مجھے اپنے ورکنگ کرنی. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ جلدی نہیں کی اس نے، اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھتا رہا، کلائنٹس کے اوپر ورکنگ کیا، اسٹریٹجیز کو سمجھا، اور اسی طرح پھر وہ آج نہ صرف چائنا کا بلکہ دنیا بھر میں جو سکسیسفل بزنس مین ہیں ان کی طرح کا وہ ایک بزنس مین آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں. بٹ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو ایکسپلور کریں، اپنی ایبلٹیز کو ایکسپلور کریں، بجائے وقت ضائع کرنے کے، بجائے ان نیسیسری چیزوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کی، بجائے اس چیز کو سوچنے کے کہ مطلب جو چیزیں تو ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر. ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم فوکس کو ڈیولپ کریں، اپنے لیے لائف کے جو گولز ہیں ان کو متعین کریں، اور ان اسٹریٹجیز کو مائنڈ میں رکھ کر، جس طرح میں نے بتایا تھا اپرچونیٹیز بہت ہیں، فائنڈ آؤٹ آپ نے کرنی ہے کیسے کہاں، لیکن ہم لوگ بس چاہتے ہیں کہ سب کچھ بیٹھے بٹھائے مل جائے، ہمیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے. سو دس از ویری اسینشیل فار یور اپ لفٹ. اگر آپ لائف میں کچھ اچیومنٹ کرنا چاہتے ہیں سو بہت کچھ موجود ہے، لیکن اگر آپ نے محض سوشل میڈیا کو اپنے ٹائم پاس کے لیے یوز کرنا ہے دین اگین اٹس یور چوائس. اس میں پھر آپ کو سوائے ڈس اپوائنٹمنٹ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، جو کہ آلریڈی بہت زیادہ ہے سوسائٹی میں. ڈس اپوائنٹمنٹ آلریڈی، دین یو ول بی اونلی دا کنٹریبیوٹر آف ڈس اپوائنٹمنٹ. سو انسٹیڈ آف بیکمنگ دا کنٹریبیوٹر آف ڈس اپوائنٹمنٹ، آپ وہ بنیں کہ آپ کس طرح نا امیدی میں امید کی کرن جو ہے وہ بن سکتے ہیں. ہاؤ یو کین بیکم دا کینڈل آف ہوپ اینڈ دا سوسائٹی آف ڈس اپوائنٹمنٹ. تو آئی ہوپ سو کہ آج جو تھاٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی یہ آپ کے لیے یقینی طور پر جو ہے وہ ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوں گی. اور جو کچھ میں نے افیکٹونیس کے بارے میں بتایا کہ سوشل میڈیا کو کیسے آپ اپنی افیکٹونیس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اسے آپ کو یقینی طور پر جو ہے آگے بڑھنے میں، ان آئیڈیاز کو گیدر کرنے میں، اس کے اوپر فوکس کر کے ایک سکسیزفل پرسن بننے میں تحریک ملے گی. اور آپ جو ہے آئی وش کہ آپ اس کو اپنی لائف میں جو ہے وہ یوٹیلائز کریں، سیکھیں، ان پر عمل کریں، اور ان پر عمل کر کے جو ہے وہ لائف میں ترقی کی منازل جو ہے وہ حاصل کریں. جیسا کہ پروگرام کے اینڈ پر ورڈ آف ایڈوائس کے طور پر بھی کہا جاتا ہے کہ ہم جہاں کہیں پہ بھی موجود ہیں، ہم اپنے ورک پلیس میں ہیں، ہم اپنی فیملیز میں ہیں،